أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون۔ کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کے آباد رکھنے کو اس شخص کے اعمال کے برابر سمجھ رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لایا ہے اور جس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ سب برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو منزل مقصود تک نہیں پہنچاتا۔ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور انہوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے اور اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کیا ہے، وہ اللہ کے نزدیک درجے میں کہیں زیادہ ہیں اور وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ سورہ توبہ کی 19 اور 20 نمبر آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیتوں کے شان نزول کے بارے میں مفسرین نے دو واقعات نقل کیے ہیں۔ ایک واقعہ تو پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے قید میں آئے تو مسلمانوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ تم کو شرم نہیں آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے لوگوں نے، کافروں نے، مشرکوں نے وہاں سے بے وطن کر دیا، جلا وطن کر دیا، اور تم ایمان نہیں لائے اور تم کافروں کے ساتھ دینے کے لیے آئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کو جواب دیا تھا کہ تم لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ہماری خامیوں کو تم بیان کرتے ہو اور ہماری جو ہے برائیاں تم کرتے ہو، کیا تم لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کے ہم لوگ متولی ہیں، حاجیوں کا خیال کرتے، حاجیوں کو پانی پلاتے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں فرمایا تھا کہ بغیر ایمان کے کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ تو یہ واقعہ میں نے بیان کیا تھا۔ دوسرا واقعہ بھی مفسرین نے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ بن شیبہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں ایک مرتبہ جمع ہوئے۔ حضرت طلحہ بن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ میرے مقام کو تم لوگ کہاں پہنچ سکتے ہو؟ دیکھو اللہ نے مجھ کو کیا مقام عطا کیا ہے، خانہ کعبہ کی چابی مجھ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، میں جب چاہوں میں خانہ کعبہ کے اندر جا کر رات گزار سکتا ہوں اور عبادت کر سکتا ہوں۔ دیکھو یہ مجھ کو اللہ نے کتنا بڑا شرف اور کتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے تم کیا ہو، ہماری ذمہ داری دیکھو، ہمارا مقام دیکھو۔ یہ فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، حاجیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ان کی رہائش کا انتظام کرتے ہیں، ان کی راحت اور ان کی آسائش کے لیے انتظام کرتے ہیں، میرا دیکھو کام، میری ذمہ داری دیکھو۔ تو یہ فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم لوگ کیا بات کر رہے ہو؟ تم کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم اس وقت خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے جب مسلمانوں کی تعداد بالکل کم تھی، مسلمانوں کی تعداد جب بالکل کم تھی، برائے نام ان کی تعداد تھی، اسی زمانے میں ہم خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ تم لوگ یہ فخریہ طور پر کیا بیان کر رہے ہو کہ ہمارے پاس خانہ کعبہ کی چابی ہے، ہم جب چاہے خانہ کعبہ کے اندر رات گزار سکتے، نماز پڑھ سکتے؟ اور حضرت عباس تم کیا کہہ رہے ہو کہ حاجیوں کی رہائش کا، ان کے کھانے کا، ان کے رہنے کا، ان کی راحت رسانی کا ہم کام کرتے ہیں؟ میرا کام دیکھو کہ ہم نے جو اس وقت ایمان قبول کیا اور ہم نے اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی جبکہ مسلمانوں کی تعداد بالکل نمک کے برابر ان کی تعداد تھی، اس وقت یہ آیات کریمہ نازل ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہایت ہی خوبصورت انداز میں کافروں کا، مشرکوں کا
اور اہل ایمان کا تقابل کیا ہے خوبصورت انداز میں. کیا بیان کیا؟ کرے تم لوگ جو فخریہ انداز میں جو بات کر رہے ہو، کیا کافر لوگ اور وہ لوگ جو اللہ پر، آخرت پر، قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے والے ہیں اور اپنے مالوں کی قربانی پیش کرنے والے ہیں، اور جنہوں نے اپنا وطن چھوڑا، عزیز اقارب رشتہ دار کو چھوڑا، اپنے جو ہے وطن عزیز کو چھوڑ کر کے دوسرے ملک کے اندر جا کر کے رہائش اختیار کی، ارے ان کے برابر تم لوگ کیسا ہو سکتے ہو؟ جو آخرت پر ایمان لانے والا ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، ہجرت کرنے والا ہے اور جہاد کرنے والا ہے، ان کے برابر کافر لوگ، مشرک لوگ بالکل نہیں ہو سکتے. کیونکہ مشرکوں کے پاس توحید نہیں ہے. مشرکوں کا عقیدہ ملاوٹ والا عقیدہ ہے، اس کا خالص عقیدہ نہیں ہے. تم جو فخریہ طور پر یہ بیان کر رہے ہو، تمہارا کوئی کام بھی بغیر توحید کے، اللہ کو بغیر مانے، تمہارا کوئی نیک عمل قابل قبول نہیں. تم چاہے خانے کعبہ کی چابی رکھ دو، حاجیوں کو کھانا کھلا دو، حاجیوں کو پانی پلا دو، حاجیوں کی رہائش کا انتظام کرو، بغیر ایمان کے تمہارا کوئی بھی نیک کام قابل قبول نہیں ہے. نیک کام اگر قابل قبول کرانا ہے اور نیک کام اللہ کی نظر میں تم کو مقبول بنانا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے اللہ کی ذات پر ایمان لانا ضروری ہے، آخرت پر ایمان لانا ضروری ہے، اور ہجرت کرنا ضروری. اس زمانے کی بات ہے، ہجرت کرنا ضروری ہے، اپنا وطن چھوڑنا ضروری ہے. تم نے تو یہ کام کیا نہیں، صرف تم فخریہ طور پر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم یہ کام کر رہے، یہ کام کر رہے. تو مومن اور کافر یہ دونوں برابر کسی صورت میں بھی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ یہ کافر لوگ، مشرک لوگ باغی ہیں. اللہ کو نہ ماننا یہ بغاوت کے مترادف ہے، اور یہ مومن لوگ اللہ کے کیا ہیں؟ فرما بردار ہیں. کیونکہ یہ اللہ کو مانتے ہیں، آخرت پر ان کا یقین ہے اور قیامت کے دن پر ان کا یقین ہے. یہ لوگ ہجرت بھی اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، اپنے مالوں کو بھی قربان کر رہے ہیں. یہ لوگ وہ ہیں جن کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، مومن لوگوں کا، مسلمانوں کا. اس کے اندر دیکھیں صحابہ کرام کے اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں، اور صحابہ کرام نے ہی ابتدا میں ایمان قبول کیا. ہجرت کا حکم ہوا تو ہجرت انہوں نے کی، اور جب جہاد کی فرضیت ہوئی، جہاد کا حکم ہوا تو جہاد کرنے کے لیے چلے گئے اور اپنی جانوں کو بھی قربان کر دیا. تیروں کی بارشوں میں، تلواروں کی جھنکار میں یہ سب کے سب لوگ گھس گئے، اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے دور دراز کا انہوں نے سفر کیا. پھر جہاد کرنے کے لیے اپنے عزیز و اقارب کو ایسا چھوڑا کہ پھر دوبارہ پلٹ کر کے مدینہ یا اپنا وطن نہیں آئے. اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے جو ہے دور دراز کا سفر طے کیا. سمندروں کو عبور کیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر چل گئے، ہواؤں کے رخ کو موڑ دیا، اللہ کے حکم کو اور اللہ کے احکامات کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے. تو کافر لوگ، مشرک لوگ یہ جو فخریہ طور پر کہہ رہے ہیں، اس کا کوئی بھی نیک عمل قابل قبول نہیں ہے. اور میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ جو کافر لوگ کوئی نیک کام کرتے ہیں، پانی پلا دیتے، غریبوں کو کھانا کھلا دیتے، شادیوں میں مدد کر دیتے، تو ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی دے دیتے. ان کی نیکیوں کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتے تاکہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہ ہو. مسلمان جو نیک کام کرتا ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کا بدلہ دنیا میں بھی دیتے، اور آخرت میں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملنے ہی والا ہے. مسلمان جو نیک کام کرتا ہے اس کی نیکیوں کا بدلہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ظاہر کر دیتے، لیکن آخرت میں تو اس کی نیکیوں کا بدلہ ملنا یقینی ہے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.